اس کے مہارت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مہمان، تمام جج حضرات اور میرے پیارے سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں بیٹیاں، سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں بیٹیاں، اللہ کو جو ہو گھر پسند وہاں ہوتی ہیں بیٹیاں۔ محترم سامعین، میرا یہ شعر سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بیٹیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ محترم سامعین، سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کا وجود سارے عالم کے لیے رحمت اور زندگی کے ویرانے میں بہاروں کی نوید تھا۔ جس طرح آپ کی حیات بے کس خواتین، بے سہارا اور یتیم بچیوں، مجبور غلام اور معاشی اعتبار سے غریب و پسماندہ افراد کے لیے لطف و کرم کا سایہ دار تھی، اسی طرح معاشرے کے مظلوم بچیوں کے لیے بھی زندگی بخشنے والا شجر سایہ دار تھا۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کی اہمیت اور اس کی عظمت سے انسانوں کو آشنا کیا اور اس کے مرتبے بلند ترین درجات سے لوگوں کو روشناس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے محبت کرنے کی تاکید کی، ان پر شفقت اور پیار کی تعلیم دی، نرمی و الفت کی ترغیب دی، اچھی تربیت اور تعلیم کے ساتھ دیگر حقوق کی کشادہ دلی کے ساتھ ادائیگی پر جنت الفردوس کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے وجود کے بارے میں نحوست کا جو جاہلانہ تصور تھا اسے ختم کر کے گھر کے لیے اور والدین کی زندگی کے لیے اسے رحمت، ترقی اور خوشحالی کی علامت قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھی، اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا مگر میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، اسی لیے وہی دے دیا۔ اس عورت نے کھجور خود نہ کھا کر اپنی دونوں بچیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا جو ان بچیوں کی پرورش کی تکلیف اٹھائے گا حشر میں یہ بچیاں اس کے لیے آگ سے پردہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو نہ اسے حقیر سمجھے، نہ اسے کسی قسم کی تکلیف دے، نہ ہی بیٹوں کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ بیٹے نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹے نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ سامعین حضرات، بچیاں گھر، خاندان، معاشرے کے لیے کس قدر شرف و عزت کا ذریعہ ہے، ان کی وجہ سے انسان کتنی فضیلتوں سے سرفراز ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں، جو ایک کمزور وجود سے ظہور پذیر ہوئی ہے، لہٰذا اس ناتواں بچی کی جس نے اچھی طرح پرورش اور کفالت کی تو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ سامعین حضرات، بچیاں قوم کے لیے رحمت ہے، گھر کے لیے راحت ہے، والدین کے لیے جنت کا سامان ہے، اس لیے ان کے ظہور پر بچوں کی طرح خوشی کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ مسلم معاشرہ بھی اس قوم کے لیے آئیڈل بن سکے۔ جس کے یہاں عصر رواں میں بیٹی بچاؤ کے گھوگھلے نعرے میں اس کی عظمت دھڑلے سے نیلام کی جاتی ہے اور تحفظ کے پروپیگنڈا میں علی الاعلیٰ ملکی سطح پر اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو، ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔